نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شریعت میں ہمیں مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کے معاملات وامرہم شورا بینہم، ان کے معاملات تو آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مشاورت میں ہمیشہ خیر اور برکت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ مشاورت کی کس سے جائے؟ ان سے کی جائے کہ جو صاحب علم ہو، انہیں کہتے ہیں صاحب الرائے، ایسا شخص جس کی رائے صائب ہو، اچھی ہو، ٹھیک ہو، درست ہو، جو اپنی رائے کو پہنچ چکا ہو صحیح طریقے سے، بالغ النظر ہو۔ تو اگر وہ صاحب علم بھی ہو اس معاملے کے حوالے سے تو یہ اس کی شرط ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے ساتھ مخلص ہو تاکہ آپ کو صحیح مشورہ دے۔ تیسرا یہ کہ آخرت کی فکر رکھنے والا ہو، تو اس سبجیکٹ کے حوالے سے علم ہونا، آپ کے ساتھ اس کا اخلاص ہونا، اور فکر آخرت رکھنے والا کہ صحیح یا غلط اگر میں نے کوئی بات کہی تو اللہ کے یہاں مجھے جواب دینا ہوگا، ایسے شخص سے مشورہ کیا جائے گا۔ مثلا گاڑی خریدنی ہے تو اب آپ جا کے مسجد کے امام سے کریں گے تو بڑی بے وقوفی ہوگی، یہ کام تو آپ اپنے کسی دوست سے پوچھیے جو اس فیلڈ کا ہے، وہ زیادہ اچھا مشورہ دے گا۔ اسی طرح گھر کے معاملات ہیں تو اس میں ان لوگوں سے مشورہ کیا جائے گا جو گھر کو جانتے ہیں، گھر کے معاملات جانتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم آپ کی بیوی ہے۔ تو شریعت میں اپنی بیوی سے مشورہ کرنا یہ تو بہت اہم بات ہے، کرنا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، بلکہ آپ نے تو پہلا مشورہ ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا۔ جب آپ پر وحی آئی ہے تو آپ اپنے قریبی دوستوں کے پاس نہیں گئے، رشتہ داروں کے پاس نہیں گئے، چچا تھے ان کے پاس بھی نہیں گئے، بہت چہیتے تھے، بہت محبت کرنے والے تھے، کسی کے پاس نہیں گئے، لوگ آپ کو صادق الامین کہتے تھے، بیوی کے پاس گئے، ان سے پہلے مشورہ کیا، اور یہی کرنا چاہیے۔ بیوی اگر مخلص ہے، سمجھدار ہے، اور کچھ نظر رکھتی ہے دنیا کے معاملات پہ تو اس سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ تو ویسے بھی کرنا چاہیے بیوی سے، اس لیے کہ اسی طرح وہ آہستہ آہستہ سیکھے گی۔ اگر لگتا ہے کہ علم کم ہے فرض کیجیے اور سمجھ نہیں آتی زیادہ باتوں کی، ذہن عورتوں کا عموماً باہر کی چیزوں میں کم ہوتا ہے، انتظامی طور پہ وہ اتنا زیادہ ان چیزوں کو دیکھتی نہیں، کیونکہ ان کا زیادہ اڑنا بچھونا، کھانا پکانا ان چیزوں سے تعلق ہوتا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ ان کو نہ سمجھ میں آئے کہ بچے کو ٹیوشن کا پڑھانا ہے، مثلاً کہ اسکول میں داخلہ کرانا، نہ بھی آئے تو کیا ہوا، مشورہ کرنا چاہیے پھر بھی، تاکہ وہ آہستہ آہستہ سیکھیں، مشورہ بھی اچھا دیا کریں، اور ان کے مشورے کے حوالے سے ان کو اچھے طریقے سے، مثبت طریقے سے اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو باتیں بتانی بھی جائے گی، اچھا لیکن اگر ایسا کیا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے، تاکہ ان کا ذہن کھلے۔ تو بیگمات سے مشورہ کرنا تو نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ نے جب صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا ہے تو اس میں آپ کو مشورہ دیا حضرت ام سلمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنا بہترین مشورہ دیا کہ جس مشورے پر حقیقت ہے کہ اش کرنا چاہیے۔ ایسا مشورہ بڑے بڑے جید لوگ بھی نہیں دے سکتے، اتنا گہرا مشورہ، اتنا حکمت سے بھرا ہوا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وہ خیال نہیں آیا جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دل میں ڈالی بات، آپ کو بتائی، آپ کو مشورہ دیا، اور وہ اتنا قیمتی مشورہ ہے کہ اس کو سن کے آپ بھی خوش ہوں گے اگر آپ کو پہلے سے معلوم نہیں ہے۔ اور وہ کیا کہ صلح حدیبیہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 6 سال آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہم حج کے لیے، عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے صحابہ کرام نے 6 سال ہو گئے ہجرت کیے ہوئے، مکہ کا کوئی سفر نہیں ہوا، کعبے کو مس کر رہے ہیں، عمرے کو، تلبیہ کو، طواف کو مس کر رہے ہیں، تو دل بہت دکھی رہتا تھا کعبے کی یاد میں، حرم کی یاد میں۔ وہ اپنا شہر، اپنا گھر تو تھا ہی، لیکن کعبے کی اپنی عظمت اور اس سے محبت۔ چنانچہ جب آپ کو یہ اطلاع ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے کہ ہم تلبیہ پڑھتے ہوئے کعبے میں داخل ہوئے ہیں اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، تو آپ نے سب کو فرمایا کہ تیار ہو جاؤ، اور سب چل پڑے۔ 1400 لوگ تقریباً آپ کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہو گئے اور نکل پڑے۔ حدیبیہ پہنچ کے آپ نے پڑاؤ کیا، اور وہاں پر آپ نے اب اس میں تفصیل ہے کافی زیادہ کہ پہلے حضرت عمر کا نام آیا، پھر حضرت عثمان کا نام آیا، بہرحال ان کو بھیجا گیا اور وہاں پہ وہ
نیگوسیشن کے لیے کہ بھی خالی عمرہ کرنے آئے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے نمائندگان ایک کر کے اور پھر دوسرے کو بھیجا. بالآخر وہ طے ہوا کہ نہیں، اس سال نہیں، اگلے سال. اس سال آپ لوگ واپس جائیے، اگلے سال آپ آئیں گے اور عمرہ کریں گے، جس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں. یعنی اس عمرے کی قضا کریں گے. ہم آپ کے لیے 3 دن کے لیے مکہ کو خالی کر دیں گے، آپ اپنا اطمینان سے آئیں گے، 3 دن یہاں رہیں گے، عمرہ کریں گے اور واپس جائیں گے. اس سال ہم آپ کو نہیں کرنے دے سکتے، ورنہ عرب میں ہماری ہوا اکھڑ جائے گی کہ آپ نے بالجبر زور زبردستی کر کے بغیر ہم سے طے کیے ہوئے عمرہ کر لیا، ورنہ ہم تو ویسے ہی خندق اور اس سے پہلے کے مارکوں میں پیچھے ہو چکے ہیں، ہم مزید اپنی سبکی نہیں چاہتے. بہرحال جو بھی بات رہی، خلاصہ یہ کہ صلح حدیبیہ کا جب واقعہ ہو گیا اور ساری باتیں طے ہو گئیں، اور صحابہ کرام کو بڑا افسوس اور غم یہ ہوا کہ ہم نے تو خواب یہ دیکھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی فرمایا تھا، اور اب یہ کہ ہم ان کی باتیں مان کے کیوں واپس پیچھے جا رہے ہیں. تو دل میں غم بھی تھا، تو سب سر جھکا کے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلو بھی اب احرام کھولو اور واپس چلو. تو یہ وہ موقع تھا کہ جس وقت زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام عام حالات میں تو حکم سنتے ہی جان پہ کھیل جاتے اور آپ کی بات سنتے سمجھتے فوراً مانتے اور کام کر جاتے، لیکن اس دفعہ سب نے ذرا سر جھکا لیا اور عاجزی کے ساتھ زمین پہ بیٹھے رہے. اور اصل وجہ اس میں دل میں یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے وحی آ جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو لے کر چلیں گے. ابھی عمرہ کرنے کا ہے چانس، ابھی بھی چانس ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم سب ابھی بھی تو احرام میں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں ہے، تو ہو سکتا ہے وہی آ جائے. تو ایک آدھ منٹ چند لمحے انتظار اگر کر لیا جائے تو شاید ہمارا کام بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی یہ ایکسپیرینس کیا نہیں تھا کہ صحابہ کرام کسی بات کو فوراً قبول نہ کریں. تو آپ کو دکھ ہوا اس کا، اور آپ واپس حجرے میں تشریف لائے. حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ اس سفر میں تھی، کہا کہ ام سلمہ دیکھو تمہارے لوگوں نے تو آج میں نے کہا اور بات نہیں سنی، احرام نے کھلا. حضرت ام سلمہ نے فوراً فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل فکر نہ کریں. یہ بات نہیں کہ انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، حقیقت یہ کہ ان سب کے دل میں یہ بات ہے. آپ بس، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیے اور باہر جا کے سب کے سامنے اپنا احرام کھولیے، بال کٹوائیے اور احرام کھول لیجیے. یعنی طریقہ جو ہے، پہلے اپنے بال کٹوائیے اور اس کے بعد احرام کھول لیجیے. بس اتنا کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور صحابہ میں سے کسی کو بلایا اور سے کہا کہ چلو بھائی میرے بال کھول. سب نے ویسے بال کاٹے. آپ احرام سے باہر اب آ رہے تھے، ظاہری بات ہے ادھر آپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہی تھا کہ سارے صحابہ باقی جتنے تھے 14 کے 1400 سب اٹھے اور سب نے بھی یہ کام کیا، سب احرام سے باہر آ گئے اور واپس جانے کی تیاری شروع کر دی. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بات کو بھانپ گئی تھی اور جو مشورہ انہوں نے دیا تھا وہ اتنا قیمتی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تکدر آنے سے بچ گیا، ورنہ ان کے دل میں غم اور دکھ رہ جاتا تو وہ بڑا نقصان دہ ہوتا باقی صحابہ کے لیے بھی. تو اس سے بھی بچایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی غلط بات نہ آ جائے، غلط فہمی نہ ہو جائے، وہ بھی واضح کر دی. اور ایسا حکمت کا مشورہ دیا کہ کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں، کہ ابھی تو سب دکھی ہیں، یہ پریشان ہو گئے ہیں کہ آپ تو اتنے خواب دیکھ کے اتنی مضبوطی اور محبت سے لے کر آئے تھے، اور ان لوگوں کی یہ مکہ والوں کی زبردستی اور بدماشی کی وجہ سے آپ کو جو ہے وڈرا کرنا پڑ رہا ہے. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کرتے ہوئے کہ ہم ابھی اسلحہ لے کر نہیں آئے ہیں، کیسے لڑیں گے، ہمیں گنجائش دے رہے ہیں اور ہمیں بچانے کی فکر میں جو یہ سب معاملات نہیں کر رہے ہیں، ورنہ شاید آپ کی خواہش ہی ہو کہ ہم جائیں اور عمرہ کریں، کیونکہ آپ کا خواب آپ کی وہی ہے. تو وہ ہماری رعایت کر رہے ہیں، اس لیے ہم ذرا سا اگر اظہار کریں کہ ہم ہمت سے ہیں ابھی بھی تو شاید وہ ہمارے ساتھ چل پڑیں. لیکن جب آپ نے احرام کھول دیا تو اب تو یقیناً یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احرام کے تو جا نہیں سکتے تھے حرم میں، اگر جانے کا ارادہ کرتے بھی. اور دوسرا یہ کہ اگر اللہ کے رسول نہیں جا رہے تو صحابہ کرام تو کبھی بھی نہیں جائیں گے ان کے بغیر، تو جانا ہی آپ کے ساتھ تھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ بات جو آخری آس تھی ان کو کہ شاید ابھی وہی آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے چلیں، بیت رضوان بھی ہو چکی تھی، جان تو ہم دینے کا پورا وہ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے، بیعت ہو چکی تھی، لیکن اب یہ معاملہ چونکہ ایسا ہو گیا ہے تو جیسے ہی ان کو یہ اندازہ ہوا تو سب نے اپنا احرام کھولا. تو دیکھیے
ایک مشورہ بیگم صاحبہ سے کیا اور اتنا قیمتی مشورہ ملا کہ سب کے حالات، معاملات، ساری سچویشن قابو میں بھی آ گئی، کچھ کرنا زیادہ نہیں پڑا، نارمل ایک کام کرنا پڑا۔ تو بیگمات سے مشورہ کرنا چاہیے، اور ایسی سمجھدار بیگمات ہو تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن نہ ہو تب بھی کرنا چاہیے، ان کی دلجوئی کے لیے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ ان کو ٹرین کرنے کے لیے، کچھ پتہ نہیں کہ آپ کچھ عرصے کے بعد دنیا سے چلے گئے تو کیا کریں گے، ویسے بھی عورتوں کی عمر ذرا زیادہ ہوتی ہے ہمارے یہاں، تو اگر ان کو اکیلے بہت سارے فیصلے کرنے پڑے تو کس حال میں کیسے کریں گی، تو یہ ٹریننگ کرانے کے لیے بھی کیجیے، اور مشورہ کرنا بیگمات سے ضرور چاہیے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب وہ کچھ کوئی مشورہ دے رہی ہو تو اس میں کہہ کیا رہی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے اپنا ایک فکس ذہن بنا لیا اور وہی مشورہ آپ کے نزدیک زیادہ درست ہے اور اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کر لیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہی اصل ہے، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہی تو آپ پر نہیں آتی۔ وہ آپ نے دنیا دیکھی ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا زیادہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اوپن ہو کر بالکل کلیئرلی مشورہ بھی لیجئے، اور اس مشورے کے مطابق سوچئے کہ یہ مشورہ دیا ہے، شاید اس میں کوئی ایسی بات ہو کہ جو میرے فائدے کی ہو، ہم دونوں کے فائدے کی، ہماری اولاد کے فائدے کی ہو، پھر اس پر عمل کریں، تو اس سے انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ نفع ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔ اور خواتین بھی جب مشورہ دیں تو وہ بھی یہ سوچ کے مشورہ دیں، بیویاں، کہ ہم وہ بہترین بات کریں گے کہ جس سے ہمیں، ہمارے شوہر کو، ہماری اولاد کو، آخرت کو فائدہ ہی فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ اور اگر ان کو لگے کہ نہیں، اس بارے میں حقیقت ہے کہ میرے پاس کوئی مشورہ نہیں ہے، میں یہ رائے نہیں دے سکتی ہوں اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، دیانتداری سے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ واقعی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، دونوں میں سے کیا کرنا چاہیے، تو اس میں زبردستی اپنی بات رکھنے کے لیے، اپنی کسی ضد کی وجہ سے یا اپنی کسی علمی چودراہٹ قائم کرنے کی وجہ سے نہ کہے، بلکہ سیدھی سیدھی بات کرے اور کہہ دے کہ حقیقت ہے کہ مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ اور آخری بات یہ کہ جب دونوں طرف سے مشورے ہو بھی جائیں، مثلا بیوی نے ایک مشورہ دیا، شوہر نے قبول کر لیا، تو اب شوہر کو بار بار یہ خیال نہ دلایا جائے، یاد نہ دلائے بیوی کہ دیکھا میں نے تو کہا تھا نا، میرا مشورہ زیادہ صحیح تھا، کیسا اچھا تھا، آپ کی اماں سے زیادہ اچھا تھا، انہوں نے تو مروا دیا تھا، ہمیں کتنا اچھا دیا، یا آپ کی بہن نے تو فلاں بات کی تھی۔ یہ کر کے دلوں کو نہ توڑے، یعنی یہ دکھاوا نہ کرے، یہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرے، جتا کر، طنز و تان کر کے، یا یہ جتا کر کے میں نے تو بالکل صحیح مشورہ دیا، پہلے کسی اور کی بات نہ ہو، تو اپنے کبر اور عجب کا اظہار نہ کرے، اس سے جو ہے خرابی پیدا ہوتی ہے، نفس کی خرابی سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، برکتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ شوہر کی بات پہ فیصلہ ہو گیا ہو اور بیوی کی بات نہ چلی ہو، مشورہ ہوا اور نہیں چلی تو کوئی بات نہیں، اس پہ بھی کوئی دل خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں میری تو کوئی سنتا ہی نہیں، اور یہ سب کرنے کی ایسا کوئی جو ہے چکر نہیں چلانا چاہیے کہ یہ سب شیطان کے ڈرامے اور دھوکے ہیں، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ بس اللہ نے جو اس میں خیر رکھی، مشورہ تو اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا چاہیے، نبی کی سنت سمجھ کے کرنا چاہیے، پھر فیصلہ جو بھی ہو جائے اس پر عمل کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، استخارہ کرتے ہوئے، اور پھر اس پر جم جانا چاہیے، پھر اس میں خیر ہی خیر رہتی ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پر دلوں کو پھاڑنا، لڑنا جھگڑنا، میری نہیں سنی گئی، اس دفعہ نہیں سنی، پچھلی دفعہ سنی تھی، اب لڑائی جھگڑا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی شوہر پہلے کبھی مشورہ نہیں کرتے تھے، اب اچانک سے انہوں نے مشورہ کرنا شروع کیا کہ بھئی چلو آج ہم نے بات سنی، اچھی لگ رہی ہے، آئندہ ہم سنا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ کرتے تھے، مشورہ کرنا شروع کیا ہی ہے کہ اب وہ بیگم صاحبہ سر پہ چڑھ دوڑ کہ جناب اب ہر دفعہ جو ہے وہ نہیں، آپ نے مشورہ نہیں کیا تو وہ لڑیں گی آپ سے اور منہ بنائیں گی اور بات خراب کریں گی۔ یہ طریقہ یہ بھی غلط ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یا یہ کہ اب شوہر صاحب جو ہے وہ ان باتوں میں بھی مشورے کر رہے ہیں کہ جن باتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کو پھنسا دیا بالکل ہی کہ وہ ایسی باتوں میں بھی لامحالہ مشورہ دے، اگر نہیں دیتی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو عجیب فیل کرتی ہے اور مجبوراً مشورہ دیتی ہے ان باتوں میں جن باتوں کو وہ جانتی نہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بے وقوفوں کی طرح ہر چیز میں مشورہ کر رہے ہیں، جاب کے مسائل ہیں بیوی سے مشورہ کر رہے ہیں، تو بھائی وہ اس کی فیلڈ نہیں ہے، تو جو اس کے معاملات ہوں اس میں مشورہ کیا جائے اور پیار محبت سے رہا جائے، ایک دوسرے کے دائرے کو سمجھتے ہوئے، لحاظ کے ساتھ، اور اللہ سے تعلق رکھتے ہوئے اور دعائیں کرتے ہوئے۔ جب مشورہ دے تب بھی دعا کریں کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں امانت داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، حق کے ساتھ، سچی بات، اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ یہ بات بتاؤں، یہ فیصلہ بتاؤں، جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ بتاؤں، اور اس میں میرے نفس کی کوئی شرارت نہ ہو۔ اس طرح دعا کر کے، پھر استخارہ کر کے، فائنل کر کے پھر مشورہ دے کہ یا اللہ مجھ سے حق بات کہلوائیے گا، اچھی بات کہلوائیے گا، جس سے مجھے، ہم سب کو، گھر والوں کو، شوہر کو، سب کو فائدہ ہو۔ یہ ہمارا اگر رویہ ہوگا تو ہمارے آپس کے مشوروں میں برکت بھی ہوگی، اس کے فائدے بھی ہوں گے، گھر بھی جڑیں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکڑ کے مشورہ نہیں لیتے شوہر حضرات،
اور لیتے ہیں تو بیوی صاحبہ سر پہ چڑھ جاتی ہیں، اپنی بات ٹھوسنے کی کوشش کرتی ہیں، اور نہ مانی جائے تو اس پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ میری تو کوئی سنتا ہی نہیں، آپ نے تو فلاں کی سن لی، وہ آپ کو زیادہ عزیز ہے۔ تو یہ سب کر کے لڑائی جھگڑے جو ہے گھر میں پیدا کرنا، یہ سب شیطان کا چکر ہے، شیطان دلوں میں اسی طرح کی خرابیاں ڈالنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔